کہ قیادت لیڈر بننے کا حق کس کا ہے؟ جس کے پاس دماغ ہے. جانوروں کے پاس دماغ بولو نہیں ہوتا, ذہانت نہیں ہوتی. دماغ تو ہوتا ہے, ذہانت نہیں ہوتی ان کے پاس. کیا مطلب؟ وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے کچھ, جو آپ ان کو سکھا دو گے اس پہ سیٹ ہو جائیں گے, جو آپ ان کو سکھاؤ گے اس پہ وہ سیٹ ہو جائیں گے. انسان ہے جو ہر وقت سوچتا رہتا ہے. اسی وجہ سے پوری کائنات اللہ نے مسخر کی ہے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے, کہ یہ سب تمہارے ملازم ہیں. سورج بھی, چاند بھی, ستارے بھی, جانور بھی, پہاڑ بھی, کتنے بڑے بڑے جسم ہیں, اور جاب کس کی کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں جاب. سورج ہمارے یہاں جاب کر رہا ہے. آفس ٹائم ہے اس کا صبح 5 آج کل کیا ٹائم چل رہا ہے پتہ نہیں, 5:45. یہ آفس ٹائم ہے کراچی میں. 5:45 پہ اس کو رجسٹر میں حاضری لگانا بولو ضروری. اتنی بڑی چیز ہے یار, زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے. ہماری تو کوئی 5 روپے کی اوقات نہیں ہے سورج کے سامنے. تھوڑا سا قریب آئے تو پگھل کے مر جائیں ہم لوگ. یہ ایتھیس لوگ جو ملحد ہیں نا, یہ یہی تو اعتراض کرتے ہیں کہ مذہب کہتا ہے یہ ساری کائنات انسان کے لیے, تو کہہ رہے ہیں انسان کی تو 2 فٹ کی اوقات نہیں ہے اس میں. اتنی بڑی بڑی کائنات, اس میں زمین ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتی, اور اس میں انسان ایک چیونٹی کی, تو خدا اس انسان کو اتنا لفٹ کیوں کرا رہا ہے؟ یہ ایتھیس لوگ نا, ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں. اس اعتراض کا یہی جواب ہے کہ انسان کی جسامت کو نہ دیکھو. خدا کس کو فوکس کرتا ہے؟ انسان کے مائنڈ کو, دماغ کو. یہ بہت بڑے بڑے ہیں لیکن ان میں کھوپڑی, یہ لاسانی کے کٹے ہیں. دیکھو آپ کے ہاں ایک دبلا پتلا سا انسان آیا. میں ایک مثال دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی, تھوڑے سے دبلے پتلے سے ہیں نا وہ. آپ کے ہاں ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ملاقات کے لیے, اتفاق سے آ گئے, بھی نوک کیا دروازہ, جی میں ڈاکٹر ذاکر نائک. آپ خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے نا, ابے یار ڈاکٹر صاحب آپ پہلے تو دیکھو مجھے خواب تو نہیں آ رہا. یہی ہوگا نا بھائی, خواب تو نہیں آ رہا. جب یقین ہو جائے گا, لاتیں گھوسے اپنے خود مارو گے, گھر والوں سے بھی کہو گے آج لگا دو میرے 2-4, ٹھیک ہے نا, مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں سو رہا ہوں جاگ رہا ہوں. پھر آپ بٹھاؤ گے, اکرام کرو گے, سیلفیاں لو گے, اور آپ کے ہاں لاسانی کا اتنا بڑا کٹا آ گیا, بیل, بہت کھلا کھلا کے نے دیسی گھی پلا کے اس کو اتنا بڑا کر دیتے ہیں. آپ جاؤ ذرا ان کے فارم میں دیکھو, اس کو لفٹ کراؤ گے آپ؟ اس کو بولو گے بھائی اس کو کھونٹے سے باہر باندھ دو, یا گھر میں صوفے میں بٹھاؤں کیا میں اس کو؟ ایک آدھ سیلفی لے لو گے, چلو ٹھیک ہے, نہ کوئی خوشی سے بانچیں کھلیں گی آپ کی. اب ایک آدمی کہہ رہے وہ ڈاکٹر صاحب جو اتنے دبلے پتلے سے, اتنے سے, ان کو تو اتنی عزت, اور یہ اتنا بڑا کٹا, اتنا موٹا, اس کی گردن اتنی موٹی, اور اس کے مسلز اتنے زبردست, اس کو تو آپ لفٹ ہی نہیں کرا رہے. یہ بڑا ہے اور وہ چھوٹے ہیں, بڑوں کی عزت نہیں اور چھوٹوں کی کو پروٹوکول. آپ کیا کہو گے بھائی ان کے پاس کیا ہے؟ یہ تو صرف جسہ ہے, یہ جو لاسانی کا کٹا, اس کو ڈبل بھی کر دو گے تو اس سے زیادہ عزت اس کو نہیں ملے گی. ہاتھی بھی آ جائے نا اس کی جگہ, یہی پروٹوکول, گھر کے باہر کھونٹے سے باندھو, 5 روپے دے کے بچوں کو سواری کروانا شروع کرا دو. اس سے زیادہ عزت جانور کو بولو نہیں ملتی, اور ملنی بھی نہیں چاہیے. ہندوؤں نے تو گائے کو دے دی, بہت زیادہ پروٹوکول دے دی. ہم کہتے ہیں بھائی گائے ہے تو گائے نا, ہے تو گائے, وہ دماغ تھوڑی ہے اس کے پاس. تو جو ملحد لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی کائنات, اس میں انسان تو چیونٹی کی حیثیت بھی نہیں ہے, تو پوری کائنات اس چیونٹی کے لیے بنائی ہے, یقیناً بنائی ہے اس لیے کہ اس چیونٹی جیسے انسان کے پاس دماغ ہے, سوچتا ہے, اس میں شعور ہے. اور انسان کے علاوہ, انسان اور جنات کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے پاس اپنی مرضی کا دماغ نہیں ہے. دماغ تو ہے, اپنی مرضی والا نہیں ہے. اس میں پہلے سے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس نے, وہ اسی ٹریک پہ چلتے رہتے ہیں. وہ آپ کے تابع ہیں, انہیں کچھ آپ سکھا دو تو سیکھ لیں گے, باقی خود سے کچھ نہیں ہے ان کا. دیکھو نا انسان نے جانوروں کا کیسا بیڑا غرق کیا ہے. مرغیاں ایک زمانے میں انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھیں, پتہ نہیں ان کی نسلیں بگاڑ کے انڈے ہی رہی جا رہی ہے, بیٹھی رہی انڈوں پہ, آٹو پہ کر دیا اس کو.
مجھے تو پرندے پالنے کا شوق ہے نا، جانور مرغیاں شرغیاں، تو مجھے کسی نے بتایا مفتی صاحب ایسی مرغی آ رہی ہے سال میں 365 دن ہے، 360 دن انڈے دے گی، وہ صرف 5 دن کا بمشکل ناغا. بھائی میں نے کہا انڈا بننے میں ٹائم لگتا ہے یار اتنے پروٹین ہوتے ہیں اس میں. پہلے زمانے میں مرغی جب اپنے اسٹائل سے چلا کرتی تھی 8 انڈے دیے، 10 انڈے دیے، 12 انڈے دیے، اب وہ کہتی تھی چلو اب انڈوں پہ بیٹھو، ان سے چوزے نکالو، پھر میں ماں بنوں گی، پھر بچوں کو لے کے گھومیں گی. انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند بولو نہیں. انسان نے کہا مجھے راستے میں روز انڈا کھانا ہوتا ہے، اور یہ اعتکاف میں جا کے بیٹھ گئی. 21 دن تک یہ اعتکاف میں بیٹھی رہی. جیسے گھر میں کوئی بچہ نالائق ہوتا ہے نا، بعض دفعہ وہ اعتکاف میں اسی چکر میں بیٹھتا ہے کام کاج سے میری جان چھوٹ جائے. بعض تو اخلاص میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں، بعض لے کہ ابے 10 دن کی تو فرصت ملے گی، اور بعض میاں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلو یار بیگم سے بھاگنے کا ایک بہت بہترین آپشن ہمارے پاس آیا ہے، اس لیے بھی اعتکاف میں بعض لوگ بیٹھتے ہیں. تو اب کیا تھا، انسان کو مرغی کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا کہ یہ 21 دن انڈوں پہ بیٹھے گی تو تیرا باپ انڈے دے گا اس دوران، انڈے کہاں سے لاؤں گا میں، بزنس کیسے ہوگا. انسان نے مرغی میں تصرفات کرنا شروع، ادھر کی نسل اٹھا کے اس سے کراس کیا ہوا، بالکل قوم خاندان امریکہ کی مرغی کو جاپان کے مرغے سے کراس کرا دیا، پھر جو نسل آئی اس کو تھائی لینڈ لے جا کے اس مرغی سے کراس کرا دیا. پھر وہاں مرغے بھی حیران ہیں یار، نئے نئے رشتے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، ایسے تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سنے. ایسی بریڈ لے کر آئے اور ایسی نسل لے کر آئے کہ مرغی گن پوائنٹ پہ کیا کر رہی ہے، انڈے پہ انڈا، کڑکی نہیں ہو رہی. ماں کی ممتا کا جذبہ اس سے نکال دیا. چوزے بھی بغیر ماں کے پیدا ہو رہے ہیں. ونس اپون اے ٹائم چوزے پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کی باہوں میں آتے تھے، پروں میں گھستے تھے. اب چوزا بھی پیدا ہوتے ہی انکیوبیٹر میں پیدا ہو رہا ہے، وہ اس کے بعد کہہ رہا ہے پتہ نہیں نہ میرے باپ کا پتہ چل رہا ہے، نہ مجھے میری ماں کا پتہ چل رہا ہے. کیوں؟ اس پہ مرضی کس کی چل رہی ہے؟ انسان کی چل رہی ہے، ان کی اپنی مرضی. یہ فارمی مرغی کو دیکھ لو یار، بڑی ہماری مرضی سے ہو رہی ہے. ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے، ہم چاہ رہے ہیں بڑے ہو جائیں. وہ میں اکثر بتاتا ہوں، میرے ایک آدمی نے ٹھگنی عورت سے شادی کر لی، چھوٹے قد کی خاتون سے. اب بچے اتنے سے نا، اب یہ دیکھ رہا ہے یار پچھلے سال اتنے تھے، اس سال بھی اتنے کے اتنے ہی ہیں، اسپیڈ ہی نہیں ہے ان کے بڑھنے کی. یہ تپتا رہتا تھا. ایک دن اس نے اپنی بیوی کو دیکھا، ان کو کھانا کھلا رہی ہے، بیٹا جلدی سے کھاؤ کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے، یہ اتنے کے اتنے ہی رہیں گے، ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں. کہہ رہا ہے مجھے تو ڈر ہی اور چھوٹے نہ ہو جائیں کہیں. تو ہمارے اپنے بچے ہماری مرضی سے بڑے نہیں ہو رہے، مرغیاں ہماری مرضی سے ہے. پہلے مرغی 6 مہینے میں اتنی، پھر 1 سال میں اتنی، 1.5 سال میں جا کے سال میں انڈے. اب آپ دیکھو مرغیوں میں کیا حشر کیا ہے، وہ اتنے سے پنجرے میں 6 مہینے میں اتنی بڑی وہ ہماری مرضی سے ہو رہی ہے. تو یہ میں اتنی لمبی چوڑی ڈیٹیل بار بار میری بیان کے بجائے تمہید میں ہی بہت ٹائم نکل جاتا ہے، تاکہ دماغ میں یہ بات اچھی طرح سے بیٹھ جائے کہ اس دنیا میں مقصود کائنات انسان ہے، جانور نہیں ہے. فوکس انسانوں کو کرو، جانوروں کو نہیں. وہ جانور پالو جو تمہارے فائدے کے ہیں، جو فائدے کے نہیں ہیں ان کو نہیں پالو. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا میں کہ جانوروں کی اپنی کوئی لائف نہیں ہوتی، وہ ہمارے ملازم ہیں، وہ ہمارے غلام ہیں، ہم جیسا چلائیں گے ویسا وہ. اب دیکھو ہم نے کل اپنی 3 بطخیں کاٹ دی. 3 بطخیں میں لے کر آیا تھا، وہ گند بھی کر رہی تھیں، مرغیوں کے پانی میں گھس رہی ہیں. 1 ہفتے میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بطخ کسی اور جانور کے ساتھ نہیں پالی جا سکتی، اس کو بالکل سیپریٹ انتظام. تو سیپریٹ تھا نہیں ہمارے پاس، تو ہم نے کہا جس سے خریدی ہے اس نے ہمیں پہنائی، ہم واپس اس کو پہنا دیں. تو وہ پہن نہیں رہا تھا واپس. تو پھر اب ہمارے پاس یہی حل تھا کہ ہم کاٹ کے ذبح کر کے کھا جائیں، یہی حل تھا نا. تو کیا یہ ظلم ہے؟
بولو بھائی, ترس تو آ رہا تھا ہمیں بھی یار, بیچاری بتخیں, لیکن کیا کریں, اب کیا کریں اس کا بھائی, ان کو پال لو یا اپنے بچوں کو پال لو. گند کر رہی ہیں بیٹیں اتنی بڑی بڑی, جہاں پانی نظر آ رہا ہے مرغیوں کا پانی بھی خراب کر رہی ہیں. تو میں نے کہا یار یا تو سیپریٹ انتظام اب نہیں ہے, یا تو ان کے لیے کوئی الگ پلاٹ خریدے جا کے آدمی, نہیں ہے تو پھر حل یہی ہے, یہ ہماری خدمت کے لیے ہیں, ہم ان کی خدمت کے لیے نہیں ہیں. ہم جو ان کی خدمت کر رہے تھے اپنے لیے کر رہے تھے, ہمارے کام کی نہیں ہے. میں نے لڑکوں سے کہا, میں سب کہہ رہے ماشاء اللہ بڑی اچھی بطخیں, میں نے کہا آج عصر کے بعد ان بطخوں کا جنازہ ہے. میں نے سب کو یہی کہہ رہے ہیں, کیوں؟ میں نے کہا بس آج ان کا جنازہ ہے, کیونکہ ابھی ہماری خدمت نہیں کر رہی, اپنی خدمت ہم سے زیادہ لے رہی ہیں. تو جب جانور آپ سے خدمت لے اور آپ کو آؤٹ پٹ نہ دے تو اس کا حل کیا ہے؟ ذبح کر کے کھا جاؤ اس کو, پھینکو نہیں, ضائع نہ کرو. ذبح کر دی, اب 3 چوپر بھرے میں, ایک تو پکا کے قلم کھا گئے. بطخ کا گوشت ہوتا بھی بڑا مزے کا ہے, فل آف پروٹین ہے, لیکن پکانے والا ہونا چاہیے اس میں, کیونکہ ہیک ہوتی ہے. تو ادرک لہسن ذرا صحیح طرح سے ڈال کے اس کی ہیک ختم کریں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. تو میرے بھائی اصل اس کائنات میں کون ہے؟ اب تو جانوروں کو بھی مقصود بنا لیا ہے. آسٹریلیا میں گیا, وہاں اتنے بڑے بڑے ہسپتال الگ سے جانوروں کے, کینگرو کوئی ٹکر ہو جائے تو اس کو آپ ہاسپٹل لے کے جائیں, اس کی ہڈی جوڑتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی غلط نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, جس مخلوق کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے اس پہ اجر ملے گا. یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے آپ اپنے اہم کاموں میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائیں. یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دکھائی, ایک بچی نے پورے کراچی سے جو جتنی یتیم اور بیوہ قسم کی بلیاں ہیں جو لاچار تھیں, ساری بلیاں لا کے گھر میں پال لی ہیں. بلیوں کا فارم بن گیا گھر کے اندر. ان کا کام یہ, کوئی بلی گاڑی کے نیچے آئی, ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کو اٹھا کے گھر لاؤ, اس کی مرہم پٹی ہو رہا ہے. تو اب یہ جو آپ اپنی صلاحیتوں کو اس میں استعمال کر رہے ہو, یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں. اس میں آپ کا ٹائم, آپ کا پیسہ اتنا صرف ہو رہا ہے, یہ پیسہ آپ انسانوں پہ صرف کرتے. چھوڑ دو بھائی اس کو, یہ فطرت کا حصہ ہے, کوئی بلی گاڑی کے نیچے بھی آئے گی, کوئی ٹانگ بھی ٹوٹے گی, کوئی گٹر میں بھی, یہ چھوڑ دو اس کو. ہاں کہیں کوئی دیکھا آپ نے, کوئی خود جانور پہ ظلم نہ کریں. کوئی ایک آدھ کے ساتھ, جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کتے کو پانی پلایا, اللہ نے بخش دیا. اب یہ تو نہیں کہ اس نے کتا سینٹر کھول لیا, کوئی کیا خیال ہے, کوئی ٹرسٹ کھول لیا کہ جتنے پیاسے کتے ہیں ہمارے ہاں فی سبیل اللہ ان کو روح افزا پلایا جاتا ہے. ایسا تھوڑی کیا تھا. یا یہ حدیث سن کے کیا صحابہ نے کتے سینٹر کھول لیے تھے؟ بس ایک بتا دیا بھائی, کسی جانور کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تکلیف میں تو اس کی تکلیف دور کر دیں بس. کتا سینٹر کھولنے کا کہیں بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے پھر آگے باقاعدہ سینٹر کھولے ہوئے ہوں کہ جو محلے کا کسی کو کتا نظر آئے جس کو خارش کی بیماری ہے یا اس کے کوئی زخم ہو گیا, تمام احباب سے گزارش ہے الفلاحیہ مسجد سے رابطہ کریں, سارے کتے آ رہے ہیں یہاں پہ جی. تو اپنی صلاحیتوں کو انسان کس پہ خرچ کرے؟ انسانوں پہ. مقصود کائنات جانور نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ انسان ہے. غیر مسلم تو آخرت کو مانتا نہیں ہے نا, اس لیے وہ یہ چیزیں نہیں سمجھ میں آئیں گی اس کی. جو آخرت کو مانتے ہیں, مذہب کو مانتے ہیں, ان کو تو ان چیزوں کو ماننا پڑے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو انسان بات گھوم پھر کے وہیں. یہ گھڑی خراب ہوئی ہوئی ہے, مجھے صحیح ٹائم کا کیسے پتا چلے گا بھائی؟ اپنی گھڑی بھی بھول آیا ہوں گھر میں, 15 منٹ تو ہے, مجھے تو اس کو صحیح کریں نا کوئی, یا کچھ رکھ دیں واچ یہاں. اچھا اس خوشی میں پانی تو پلا دیں تھوڑا سا ٹھنڈا گرم ملا کے. تو انسان کو اللہ نے بنایا ہے, وہ اپنے دماغ سے سوچتا ہے. وہ اگر اچھا کر رہا ہے اس پہ ثواب ملے گا, کیونکہ وہ مجبور ہو کے نہیں کر رہا, وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے. کتا وفا اپنی مرضی سے نہیں کر رہا, آپ وفا کر رہے ہو اپنی مرضی سے. سمجھتے ہو؟ جزاک اللہ جی. الحمدللہ. اسی طرح خوب سمجھ لیں, بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے. نبی نے منع کیا ایک حدیث میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے, لیکن دوسری حدیثوں میں کھڑے ہو کے پانی کا بھی ثبوت ملتا ہے. تو علماء نے دونوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ نارملی بیٹھ کے پیو,
کبھی جلدی ہے یا بیٹھنا، بعض لوگوں کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، ان کے لیے اٹھک بیٹھک بہت مشکل ہوتی ہے. اب جو ایجڈ لوگ ہیں وہ پہلے بیٹھیں گے، پھر ان سے کھڑا نہیں ہوا جائے گا، کھڑے ہوتے ہوتے ایک اور گلاس پانی کی پیاس لگ جائے گی ان کو، تو وہ کھڑے کھڑے ہی پی لیں. لائن لگی ہوئی ہے سبیل پہ، پانی سب پی رہے ہیں، وہاں آپ بیٹھ رہے ہیں، میں نیت کرتا ہوں سنت کے مطابق پانی پینے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ پیچھے بے ہوش ہو جائیں گے لوگ. وہاں پیو نکلو. تو اصول تو یہی ہے کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، کھانا بھی بیٹھ کے کھائیں، پانی بھی بیٹھ کے پئیں، لیکن جتنی جس چیز کی ویلیو ہو اس کو اتنی ہی ویلیو دینی چاہیے. جگہ نہیں ہوتی، کرسی نہیں ہے بیٹھنے کی، بعض دفعہ آدمی کی زمین پہ گند ہوتا ہے، وہاں بیٹھنا مشکل ہے، تو پھر بدگمان نہیں ہونا چاہیے. کوئی کھڑے ہو کر پی رہا ہے تو یہ کہنا کہ یہ سنت کے خلاف چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے. تو بچوں کو بہرحال ادب سکھائیں، بیٹھ کے پئیں. بچوں میں تو یہ سافٹ ویئر پہلے ادب کے انسٹال کر دیں، کیونکہ بچوں کو اگر سختی نہ کی جائے نا پھر تو وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں. تو انسان اپنی مرضی سے صحیح راستہ بھی سلیکٹ کرتا ہے اور غلط. تبھی جنت بھی انسان اور جنات کے لیے ہے، گدھے گھوڑوں کے لیے بولو نہیں. جہنم بھی انسان اور جنات کے لیے ہے، جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور کتنا ہی ظلم کرے جہنم میں نہیں جائے گا. ہاں حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس جانور نے دوسرے جانور پہ ظلم کیا تو بس اتنا اللہ انتقام لیں گے اس سے، لیکن یہ انتقام بھی علماء کا اجماع ہے سزا کے طور پہ نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے ایک سینگ والے بکرے نے بغیر سینگ والے کو مارا تو اللہ قیامت میں اس کو سینگ دے کے کہیں گے انتقام لے لے. تو یہ انتقام بطور سزا کے نہیں ہے، صرف اللہ اپنے عدل کو ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ جانور جو مکلف نہیں ہے احکام کا، جب میں اس سے بھی سزا دے رہا ہوں تو انسان جو مکلف ہے وہ کیسے بچے گا. یہ صرف یہ بتانے کے لیے، اس میں صرف اتنی حکمت ہے، ورنہ جانوروں سے حساب و کتاب نہیں ہے. تو میرے بھائی اب کیا ہے، اب ہم آزمائش میں ہیں، اچھے بنو یا برے بنو. اب اس اچھے بننے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا. اللہ کی نظر میں بے نمازی اچھا ہے یا نمازی؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہمارے لبرل لوگوں کی نظر میں تو اگر وہ اخلاق اس کے اچھے ہیں، اچھی طرح سے بات کرتا ہے، ٹیکس ٹائم پہ دے رہا ہے، وہ ٹریفک کے قوانین کو فالو کرتا ہے، اور آج کل جو دھرنے ہو رہے ہیں ان میں شریک، آج کل جو حکومت کی نظر میں جو دھرنوں میں وہ اچھا بالکل بھی نہیں ہے، اور جب اپوزیشن کے دھرنے ہوں تو پھر یہ والے کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں اچھے برے کا ہمارے حساب سے معیار ہے. اللہ کے ہاں اچھے اور برے کا معیار یہ ہے جو میری مانتا ہے وہ اچھا ہے، جو میری نہیں مانتا وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اچھا آج کل نا ایک اور بڑی مسئلہ بن چکا ہے، میڈیا پہ جنت کو نا لبرل لوگ ایک مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں. ابھی ایک کلپ میرے سامنے آیا، ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے کسی لبرل سی خاتون کے ساتھ. وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور یہ ہوگا اور اتنے آدمیوں کے برابر، یہ تو عیاشی ہے، یہ تو عیاشی ہے. اور مولانا صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا، وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں اگر جائیں گی تو حوروں کی سردار ہوں گی، اور پھر میمز بنی ہوئی ہیں اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. مولانا صاحب اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی ہے نا، میں ان سے کہتا کہ آپ کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کیوں مذاق اڑوا رہے ہو؟ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اس کے پاس بیٹھ کر اپنی علمیت کا جنازہ نکلوائیں، اپنے آپ کا مذاق اڑوائیں. کیا ضرورت ہے آپ ایک بال کھلے ہوئے ایک عورت کے اور لبرل انٹی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بولو بھائی محترمہ آپ کو اگر جنت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جاؤ جہنم میں، ہمیں کوئی شوق. ان کو دلائل نہیں دینے چاہیے، اس سے تو آپ اور مذاق اڑوا رہے ہیں. بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھنا چاہتا ہو، جو بات سمجھنا چاہتا ہو. ہر معترض کے اعتراض کا جواب نہیں. ہمیں کتنی دفعہ ٹی وی میں بلایا گیا فلاں کے سامنے بیٹھنا ہے، میں نے کہا میں بیٹھوں گا ہی نہیں فلاں کے سامنے، میں اپنی بے عزتی کے لیے بیٹھوں فلاں کے سامنے. آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے، تبھی آپ کو بے عزت. دلائل ہیں، سامنے والا
اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہی مذاق اڑانے کے لیے. جنت جیسی حسین چیز کا جس کو اللہ اتنے ہی ہائی لائٹ کر رہا ہے، اتنا پروٹوکول دے رہا ہے، آپ اس کو مذاق بنا رہے ہو. یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ایسے لوگوں کو تو اللہ لازمی جہنم میں ڈالے گا کہ تم تو نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے، تم تو اس جنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم کیسے مجھ سے یہ جنت مانگتے ہو. تو یہ جو بعض مولانا ٹائپ کے لوگ اس طرح لبرل انٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. کوئی علمی بحث ہو، کوئی اس میں کوئی ٹاک شوق ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے جا کے مذاق اڑوانا. اب انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ان جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی تو لوگ ہنس رہے ہیں اس پہ. پہلی بات یہ کیوں سردار ہوگی؟ اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ اس میں کیا ہے یہ کیوں سردار ہوگی جنت؟ خیر انہوں نے تو یہ کہا تھا اگر یہ جنت میں چلی جائے. یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت میں عیاشی ہے، 72 حوریں مردوں کو ملیں گی، یہ تو عیاشی ہے، شراب اور یہ. تو بھائی ہم کب کہہ رہے کہ عیاشی نہیں ہے؟ جنت تو چیز ہی کیا ہے؟ عیاشی کی تو جگہ ہے وہ. اس میں کون سی ایسی کنفیوژن کی بات ہے؟ یہ تو جنت کا حسن ہے کہ عیش و عشرت کی جگہ ہے. اور یہ جو اعتراض فضول قسم کا کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب مردوں کو حوریں مل رہی ہیں، کوئی جنت جو عورت شریف ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کی متلاشی بولو وہ ہوتی نہیں ہے. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ محترمہ آپ کو اگر ایک ٹائم پہ 2 مردوں کا شوق ہے تو ایسی گھٹیا عورتیں جنت میں جائیں گی نہیں، ان میں شریف عورتیں جائیں گی. شریف عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے ایک سے زیادہ میاں ہوں. عورت بائی نیچر ایک مرد چاہتی ہے، بائی نیچر. نیچر ہی بگڑ جائے تو ایک نیچر بگڑ جائے تو پھر عورت کو عورت بھی چاہیے نا. پھر تو وسیم کو ستار کو سبکتگین کو عبدالشکور کو. یہ تو انگریزوں میں ہو رہا ہے نا. ارے انگریزوں میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے کہ فیمیل، بہو کس کو بنا کے لاؤں، فیمیل کو بہو بناؤں یا میل کو. جب فطرت مسخ ہو جائے تو پھر تو اب آپ کہو کہ ایک آدمی کو شوق ہی میلز کا ہے. اب وہ کہہ رہے جنت میں جنتیوں کو حوریں ملیں گی، مجھے تو شوق ہی میل کا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ تو پہلے یہ تو ثابت کر تجھے جنت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. بھائی ایسے لوگوں کو جنت ملے گی نہیں جو فیمیل کے بجائے کس کا شوق رکھتے ہوں. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم والے لوگ ہیں، ان کو تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا کے الٹا دے کے پٹک کے ہلاک، ان پر تو غضب ہوگا. تو جہنم میں جائے گا، پھر تیری چوائس ہے وہاں میل کو کے پیچھے بھاگ یا فیمیل کے پیچھے بھاگ. تو جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا ایٹ اے ٹائم شوق ہے وہ عورت نہیں ہے، وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہے. جانوروں میں دیکھ لو نا اس کی مثالیں، جانوروں میں آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں. ایک میل کئی فیمیلز کے لیے کافی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیمیل پر کئی سارے میل رکھے. کبھی دیکھا آپ نے فارم ہاؤس میں ایک گائے ہے اور کٹے بہت سارے رکھے ہوئے؟ کبھی دیکھا آپ نے دنیا میں ایسا پاگل دیکھا؟ ان عورتوں کا اصل جواب یہ ہے، ان کا علمی دلائل سے جواب نہیں ہوتا، ان کا جواب انہی کی بات کو انہی پہ لپیٹا جائے. کبھی دنیا میں ایسا دیکھا کسی فارم والے نے ایک بکری رکھی ہوئی اور 8 بکرے رکھے ہوئے ہوں؟ کبھی دیکھا؟ وہ بکری تو مر جائے گی تھوڑے دنوں میں. یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگے تھے نا، اس پہ کسی نے ایک مرغی کا دکھایا، 1 مرغی اور 10 مرغے کا، اور بڑی اچھی میم بنائی تھی. وہ مرغی بالآخر اس دار فانی سے کوچ کر گئی، واقعی مر گئی، حقیقت ہے. تو انہوں نے دکھایا میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کا انجام دیکھو. تو یہ الٹا ہے، یہ سوال ہی بیہودہ ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب، یعنی مردوں کو اتنی عورتیں، یہ زیادہ عورتیں رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے. زیادہ مرد رکھنا عورت کی نیچر بولو نہیں ہے. شریف عورت ایک شوہر سے کے علاوہ نہیں چاہتی کسی کو. چاہ رہی ہے تو اس کا مطلب شرافت کیا ہے؟ شارٹ ہے، شرافت نہیں ہے اس میں. وہ خراب ہو جائے، فحاشی کی طرف چلی جائے تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر ایک ہے، محبت کسی اور سے ہو گئی، شوہر خراب ہے یا کیا ہے، وہ بھی ہم غلط کہتے ہیں کہ بھئی، لیکن ہوتی اس کو کس سے ہے؟ وہ ہوگی ایک سے ہی. اس کی ساری توجہ پھر اسی ایک، وہ چاہے گی یہاں سے طلاق لے کے میں اس کی بیوی بن جاؤں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی اس کی بھی بن جاؤں، اس کی بھی، وہ والا بھی مناسب لگ رہا ہے، اس کی بھی بن جاؤں. یہ پھر یہ کیا ہے؟ یہ سیٹنگ آؤٹ ہے، یہ پھر عورت نہیں ہے.
تو خیر کہاں سے کہاں آج بات سمیٹتے جلدی سے ختم کرتے, ٹائم بتا دیں جلدی سے کیا ہو رہا ہے. 1:02 ہو گیا نا, بس ابھی سمیٹ رہا ہوں, لپیٹ رہا ہوں بات کو. تو بات پھر وہی جہاں سے ہم نے شروع کی تھی, دوبارہ ہم قیام و طعام سے ٹن مارتے ہوئے دوبارہ ہم اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں. تو میرے بھائی, اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے, جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے؟ بولو نا. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو, اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں, باقی ساری چیزیں ایک طرف, اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا, باقی سب چیزیں بعد میں. کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا, اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں, آپ گورنمنٹ سے پوچھو. اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس ہی نہ پھیلاتا ہو, قوانین کی پابندی کرتا ہو, پھر ٹیکس دیتا ہو, وغیرہ وغیرہ نا. تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی. تو اللہ جب کہتے ہیں نا میرے نیک بندے, ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں, نماز قائم کرتے ہیں. اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے, معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں, یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب سا, کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے, معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں, کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے, تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج کر.